ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 7 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے گزشتہ برس پلوامہ میں بھارتی فوج کی کارروائی پر حملے کے الزام میں مزید 2 نوجوانوں وائز الاسلام ساکن باغ مہتاب سری نگر اور محمد عباس راتھر ساکن حقری پورہ پلوامہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مہاراج گنج سری نگر میں بھارتی فوج کی جوابی فائرنگ میں غلام نبی اہنگر شہید جبکہ محمد رفیق شاہ زخمی ہوا ہے۔ قصبہ ترال میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک تاجر شبیر احمد بٹ کو گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ بھارت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ عالمی برادری بھارتی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی متنازع شہریت قانون واپس لیں۔ بھارت کی موجودہ صورتحال بہت سنگین اور پریشان کن، ملکی ادارے، میڈیا اور عدالت حالات کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ اخبار دی ہندو میں اپنے کالم میں منموہن سنگھ نے لکھا کہ بھارت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام، مساجد کو شہید اور املاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف تہران، کابل اور ڈھاکہ میں گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد بھارتی سفارت خانوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرنے کے علاوہ مودی حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی گئی۔ گلوبل پاکستان کشمیر سپریم کونسل نے 8 مارچ کو بھارت کے خلاف لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے معروف مسلم اسکالر سلیمان نائزو نے کہا ہے کہ یورپ کے مسلمان اور مسلم تنظیمیں مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے کافی فکر مند ہیں۔ بھارت کے معروف نغمہ نگار جاوید اختر کی جانب سے مسلم کش فسادات کے خلاف بولنے پر ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ حال ہی میں OIC کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے برائے جموں کشمیر یوسف الدوبے کی قیادت میں 6 رکنی وفد نے پاکستان کا 5 روزہ دورہ مکمل کیا۔ ان کی پاکستان میں کیا مصروفیات رہیں، آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ کئی نشستیں ہوئی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے اور ممبران سے، اور انہوں نے اسپیشل انوائے کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ پھر آپ کی ایک نشست ہوئی ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے وفد سے، جس کی سربراہی کر رہے تھے جناب عبداللہ گیلانی صاحب، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پل پل کی خبر ہے، کیونکہ ان کی فیملیز اور ان کے عزیز و اقارب مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے روزمرہ اس سے دو چار ہیں۔ پھر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی آپ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی اسپیشل انوائے کو بریف کیا گیا۔ فارن سیکرٹری صاحب نے ایک لمبی نشست میں پورے حالات سے آگاہ کیا۔